حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ شہید ہونے والے کو 7 درجے عطا فرماتا ہے۔ 7 اس بندے کو ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے کہ سب سے پہلے جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا انعام بارگاہ خداوندی سے جو شہید کو دیا جاتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اللہ اس بندے کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس بندے کو اللہ ایمان کا جوڑا پہناتا ہے۔ قیامت کے روز کے جب ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اپنے حساب و کتاب کے، اپنے اعمال کے حساب سے پریشانی میں مبتلا ہوگا، اور شہید کے لیے سرکار دو جہاں نے دنیا میں ہی خوشخبری کا اعلان کر دیا کہ اللہ اس بندے کو قیامت کے روز ایمان کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ اگلا انعام جو بارگاہ خداوندی سے شہید کو حاصل ہوتا ہے، فرمایا اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، قبر کے سوالات اس سے نہیں پوچھے جاتے، کہ جو قبر کے اندر ہر بندے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، فرمایا کہ اس سے قبر کے سوالات بھی نہیں پوچھے جائیں گے۔ اور اگلا چوتھا انعام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے شہید کو جو عطا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گھبراہٹ کے اندر، قیامت کی گھبراہٹ کے اندر اللہ اس بندے کو امن عطا فرمائے گا۔ جس بندے کو قیامت کی گھبراہٹ کے اندر امن اور سکون مل گیا تو سمجھیے کہ اسے جنت کا پروانہ مل گیا۔ اگلا 5واں انعام جو شہید کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے کہ اس کے سر پر اللہ وقار کا تاج سجاتا ہے۔ اس کی عزت افزائی میں اس کے سر کے اوپر وقار، عزت و تکریم کا جو ہے وہ تاج رکھا جاتا ہے۔ اگلا انعام جو اسے ہوتا ہے عطا، 72 حوروں سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ اور 7واں انعام اس بندے کو یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی شفاعت کر سکے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا، اے اللہ میرے خاندان کے جو 70 افراد اپنی نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا ہیں، اے اللہ میں شہادت کا درجہ پانے والا تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے ان 70 رشتہ داروں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت یہ انعام انہیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، شہید ہونا، جہاد کرنا اور کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو، اس کا مقصد اگر ہمارا دنیاوی محبت، دنیاوی لاو و لہب ہوگا تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث ثواب کی بجائے ہمارے لیے یہ باعث عذاب بنے گا۔